ایسے ہی سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 92 ہے، رب ذوالجلال نے اسی حوالہ سے یعنی اطاعت کے حوالہ سے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایسے ہی سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 20 ہے، اطاعت کے حوالہ سے ہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لحاظ سے یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس لحاظ سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جوڑ کے اپنے محبوب کا نام نامی ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی سورہ النساء کی آیت نمبر 13 کے اندر بھی اطاعت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں کا اللہ نے ڈنکا بجایا ہے۔ ایسے ہی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ تعالی کی طرف لوٹو، اللہ تعالی کی بات سنو، اللہ تعالی جب بلائے تو اللہ کی طرف آؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول، یہاں پر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا جوڑ کے نام ذکر فرمایا، اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے۔ ایسے ہی پھر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہاں پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام موجود ہے، ذکر خدا کے ساتھ ذکر نام مصطفیٰ ہے، یہ بھی عزت مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہی پھر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی عزت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پھر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 41 ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہاں پر بھی جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ پھر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے اور یہ عزت مصطفیٰ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ موجود ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ موجود ہے، اور یہ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، قرآن کریم کا ایک انداز ہے جس انداز کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنی عزتوں سے نواز رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر سورہ توبہ آیت نمبر 1 ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں پر بھی ذکر نام خدا کے ساتھ ذکر نام مصطفیٰ ہے۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے من دون اللہ ولا رسولہ، نام خدا کے ساتھ
نام مصطفیٰ موجود ہے اور یہ عزت رسول ہے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ موجود ہے اور یہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 63 اللہ فرماتا ہے اَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ میرے رب نے رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام۔ ہم صرف بنظر عمیق عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ لگا کے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم پر روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جائے کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، پھر آخری کتاب قرآن کریم اتارا، یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، بلکہ ساری کائنات کو بنایا۔ مقصود تھا عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، عشق مصطفیٰ سینے میں ہم رکھ کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔